براڈر پرسپیکٹو میں جو بیرسٹر گور خان صاحب نے بات کی کہ 9 مئی پہ دھول ڈالی جائے، اب جب کہ خاص طور پر سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب پر یہ چارج شیٹ آ گئی اور 9 مئی والے واقعات کا ذکر ہوا کہ کسی سیاسی جماعت کی ایما پر، تو پھر 9 مئی پہ حکومت چاہے بھی تو دھول ڈال سکتی ہے کیا؟ نہیں، 9 مئی کے واقعے کو کسی طرف لگانا پڑے گا، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے جو مطالبہ ہے یا خواہش ہے، اس کے لیے کچھ میرے خیال میں، یہ میں کوئی شرط کے طور پہ نہیں کہہ رہا، اس کی شاید کچھ پری کنڈیشنز ہوں کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے سنا جائے۔ وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ آپ یہ بات اقرار کر لیں جو ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ جی ہماری طرف سے تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں، نا تجربہ کاری میں آپ غلطی کر گئے، آپ لوگوں کو یہ کہہ بیٹھے کہ آپ وہاں اکٹھے ہو جائیں۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں ایسے ہی، کچھ لوگوں نے جذباتیت میں آگے موقع پہ فیصلے کر دیے، کچھ حرکتیں ہو گئیں، تو آپ یہ کہیں کہ ہمارے تو وہ لوگ ہی نہیں تھے، ہم نے تو اس کو انسٹیگیٹ کیا ہی نہیں، ہم نے تو لوگوں کو اکٹھے ہونے کا کہا ہی نہیں، ہم نے تو فلاں جگہ پہنچو کا کہا ہی نہیں۔ یہ کون مانے گا؟ جوڈیشل کمیشن کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ اوپر لگنے والا الزام غلط ہے، اور اگر جوڈیشل کمیشن میں لے کے جائیں، پھر اگر ہم گناہگار نکلے تو پھر ہم معذرت کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہے ہیں دوسری طرح۔ یہ سوچ کے ساتھ تو ویسے جوڈیشل کمیشن بنانے میں قباحت کیا ہے؟ میں اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ اٹ سیلف یہ ہے کہ ہم تو گناہگار نہیں ہیں، اگر گورنمنٹ کہتی ہے اور سچی ہے تو اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائے، ہم حکومت کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو گورنمنٹ آپ کو الج کر رہی ہے، جو سارے میڈیا میں فوٹیج ہے، جو سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج ہے، جو ساری دنیا نے دیکھا ہوا ہے، آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور آپ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اس پہ مٹی ڈالیں۔ تو پہلے اس کا تسلیم کریں نا کہ غلطی ہوئی، پھر مٹی ڈالنے کی بات کریں تو کوئی سن لے، کوئی بات کرے۔ اس طرح تو نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، میں بھی سن رہا تھا بیرسٹر صاحب کو، یہ بات، میں کوئی وکیل پریکٹیشنر نہیں ہوں، لیکن جو عدالت کا اس وقت انٹرم آرڈر آیا ہے اس میں تو صرف اتنا ہی کہا گیا ہے جو میں نے سن کر دینا، کسٹڈی میں لے لیں، اس کو جیل میں رکھیں، اور اگر کسی کو سزا نہیں ہوتی ہے تو اس کو ریلیز کر دیں، اگر کسی کو بیل ہے تو وہ بیل پہ رہے۔ اچھا، اگر کسی کو سزا نہیں ہوتی اور وہ بری ہو جاتا ہے اس ملٹری کورٹ سے، تو اگر کورٹ اس کے خلاف بھی فیصلہ دیتی ہے تو ایون دین اس کو سزا تو نہیں ہوگی نا، دوبارہ کیس تو نہیں اوپن ہوگا، وہ تو ایلیجیبل نہ ہونے کے باوجود بے گناہ ٹھہرا۔ یہ تو ہے نا کہ یہ لیگل تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل جو ہے وہ بنیادی طور پہ مخصوص جرائم کا ہوتا ہے۔ یہ مخصوص جرائم کے لیے قانون دنیا بھر میں بنتے ہیں، امریکہ اور برطانیہ میں بنتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی جب جو آیا تھا، واقعہ ہوا تھا اے پی ایس کا، اس کے بعد پھر ایک اسپیشل قانون بنا تھا، وہ ساری زندگی کے لیے تو نہیں تھا۔ اسی طرح وہ آئین میں ترمیم کر کے سن سیٹ کلوز ڈالی گئی تھی، آپ کو قائر صاحب یاد ہوگا۔ ادھر رکیے گا پلیز،